بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من أموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمان الإحساء عددها ونعان الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندب باستزادتها بالشكر لاتصالها وسن بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا قيل كيف يحيي أمركم يتعلم علومنا ويعلمها الناس لو علم محاسن كلامنا لتبعونا صلوات الله حضرات محترم سامعین کرام ماتمدار سید الشہداء پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم اس توفیق سے نوازا کہ ہم اس ذکر میں شامل ہوئے. یہ ذکر افضل ترین ذکر احسن ترین ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے قلوب پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کے اندر ہمارے دلوں کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ ذکر وہ ہے کہ جس سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان کو اس کی لذت حاصل ہو جائے تو دنیا میں کسی بھی کونے پر ہو، کہیں پر بھی ہو، کتنی بھی نعمتیں اس کے سامنے ہوں، لیکن اس ذکر کی حلاوت سے بہتر کوئی حلاوت اس کو نہیں لگتی. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ روایتوں میں ہے، روایتیں بیان کرتی ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنت و جہنم تقسیم ہو جائے گی کہ جن کے حصے میں جہنم ہے جو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جن کے حصے میں جنت ہے وہ جنت میں بیٹھ جائیں گے. جنت کا ماحول ایسا ہوگا، آپ جانتے ہی ہیں، روایتوں میں آپ نے سنا ہے، خطبہ ذاکرین قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہیں کہ ہر راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. اسی اثناء میں دیکھیں گے کہ ایک گروپ چند لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. ملائک آئیں گے، فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے کہ جائیں حجروں میں، گھروں میں، حجروں کے اندر تمہارے لیے پورے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ وہاں پر تسکین سکون حاصل کرو. تو یہ کہیں گے کہ جو لذت ہمیں اس ذکر میں مل رہی ہے وہ لذت وہاں نہیں ہے. جو لذت محسوس ہوتی ہے ذکر کی، اور واقعی اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے، تمام کاروبار، تمام سکون چھوڑ کر انسان فرش عزا پہ آ جاتا ہے. اور واقعی اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس فرش سے لگائیں، اس جملے سے لگائیں. روایتوں میں یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی معراج پر گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ کوثر کو لینے کے لیے. اللہ
کوثر کو لینے کے لیے نبی معراج پر گئے تھے. یعنی سیدہ کی اتنی اہمیت اور منزلت و مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو لینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے افضل مخلوق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کو بلایا. اللہ اکبر. ہمارے اوپر، ہماری جانوں پر لاکھوں سلام ہو. واقع سیدہ کی اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ نبی جو کہ اشرف مخلوقات ہے، اس کے بعد وہاں جاتے ہیں سیدہ کو لینے کے لیے، اور ہم لوگ، ہم غریب انسان فرش عزا بچھا دیتے ہیں، سیدہ یہاں پر آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت ہے آل محمد پر. واقعی یہ افضل، حتیٰ کہ یہ بات روایتوں میں بھی ہے اور اس کے بعد مشاہدہ بھی ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر کوثر عطا کیا. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دریا کسی قطرے کو لینے کے لیے آتا ہے؟ دریا کبھی بھی کسی قطرے کو لینے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ قطرہ دریا سے جا کر مل جاتا ہے. واقعی شہزادی کتنی محبت کرتی ہیں عزاداروں سے، کوثر ہونے کے باوجود ہمارے آنسوں کو لینے کے لیے آ جاتی ہیں. کوثر ہونے کے باوجود بھی سیدہ آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد ہمارے قطروں کو لیتی ہیں. واقعی اتنی جاذبیت ہے اس ذکر میں، یہ جو حلاوت ہے، اس کا احساس، اس کی لذت شہزادی کو معلوم ہے، اس ذکر کی لذت معلوم ہے. اور شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے. نبی جا رہے ہیں ان کو لینے کے لیے، اس فرش پر سیدہ آ رہی ہیں. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. کتنی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنے مضمون اور کتنے مطالب کو اس میں پیش کر دیا گیا. کیا فرمایا؟ الجنت. سب کو یاد ہوگی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ہم نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات. آپ نے غور فرمایا کیا فرمایا نبی نے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے جنت کو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ اس لیے چونکہ جب تمہاری ولادت ہوئی تو وہ جو پروگرام بنا اور اس کے بعد جو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئیں، اور جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا، تب ایسی صورت میں لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب تم اس دنیا میں آئے تو کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی مفکر بن گیا. الگ الگ شعبوں میں تم نے ترقی کی، لیکن جب ہم نے تم کو تمہارے ماں کے شکم سے نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ایک ایسی ماں کہ جس نے اپنے بچے کو اس دنیا میں زندگی عطا کی، اس کے سلسلے سے ہمارے نبی جو کہ رحیم اور کریم ہے، اس نے فرما دیا، اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو. نبی نے کہہ دیا، کیا کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ہم نے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. یہ کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ پیدا کیا کہ جس کے سلسلے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ والی ماں ہے. ایک اور ماں ہے کہ جس کے بچے ایسے ہیں کہ جب آنے کے بعد کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ الرحمن علم القرآن وخلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم دینے کے بعد ان کو پیدا کیا، خلق کیا. ایک بچے وہ ہیں. دوسرے بچے وہ ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد امام نہیں بنے، آتے ہی امام بنے ہیں. اور دنیا میں آنے کے بعد جوانوں کے سردار نہیں ہوئے، پیدا ہوتے ہی جوان جنت کے جوانوں کے سردار ہوئے. تو ایک ماں غور سے سنیے گا، ایک ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا لا تعلمون شیئا کی منزل پر تھا. اس کے بارے میں نبی نے فرمایا الجنت تحت
اقدام الامہات کہ ہم نے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. لیکن دوسری ماں وہ ہے کہ جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو اس کا مرتبہ اس کا مرتبہ کیا برابر ہوگا؟ برابر نہیں ہوگا. اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی, اور وہ ماں کہ جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے, بلکہ وہ جہاں قدم رکھتے وہ جگہ جنت ہے. صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد پر. الجنت تحت اقدام الامہات کہ ہم نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. وہ بھی کہ جس کے بچے جنان جنت کے سردار ہیں, تو جنت کے سردار ہیں, اس کا کرم یہ ہے, اس کا لطف یہ ہے, جہاں وہ قدم رکھ دیتی ہے وہ جگہ کیا ہے؟ جنت کا مقام رکھ دیتی ہے. روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے, اور جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے امام کے محضر میں بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے. فقام رجل ایک شخص کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا امام کے سامنے, اسأل اللہ الجنہ, اے میرے مولا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کے محضر میں دعا کرتا ہوں. دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ الجنہ, میں پروردگار عالم سے جنت کا سوال کر رہا ہوں. تو اسی اسنا میں امام نے فرمایا, انتم فی الجنہ, تم جنت میں موجود ہو. لماذا تسأل جنہ, تم جنت کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو جبکہ تم جنت میں موجود ہو؟ بلکہ دعا یہ دو, اللہ یخرجکم من الجنہ, کہ پروردگار عالم تم کو جنت سے باہر نہ نکال دے. اب یہ شخص نے مولا کی باتیں سنی اور سننے کے بعد بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا تو ہاؤلائے جو دوسرے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے, فیقولون, وہ لوگ کہنے لگے, اے میرے مولا نحنو فی الدنیا, کیا فرمایا؟ نحنو فی الدنیا, مولا ہم تو دنیا میں موجود ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نحنو فی الدنیا, ہم تو دنیا میں موجود, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام نے فرمایا, هل تقرون بولایتنا, کیا یہ بتاؤ کیا تم ہماری جدہ کی ولایت اور محبت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے, مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی جدہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. پھر امام نے فرمایا, حاضر معنی الجنہ, یہی تو جنت کا مطلب ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت سے آل محمد پر. جنہ, یہی جنت کا مطلب ہے, یعنی ہماری محبت, ہماری ولایت کے ساتھ تم زندگی گزارو, نماز پڑھو ہماری ولایت کے ساتھ, روزہ رکھو ہماری ولایت کے ساتھ, حج کرو ہماری ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ ادا کرو ہماری ولایت کے ساتھ. اگر تم ہماری ولایت کے ساتھ انجام دو گے تب ایسی صورت میں یہ قبول ہوں گے, اگر ہماری ولایت کو چھوڑ کر انجام دو گے تب ایسی صورت میں قبول نہیں. اور وہ روایت کہ جو ابو حمزہ شمالی سے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام نے ابو حمزہ شمالی نے جب امام سے سوال کیا, میرے مولا ایو بقا افضل, مکے میں موجود تھے, اب سوال کرنے لگا, ایو بقا افضل, ایو بقا افضل, مولا کون سی جگہ سب سے افضل ہے؟ امام نے فرمایا, بین رکن والمقام, چونکہ مکے کے اندر موجود تھے لہذا اسی جہت سے سوال کیا گیا, امام نے ویسے جواب دیا کہ بین رکن والمقام, رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے وہ افضل ترین جگہ ہے. ابو حمزہ شمالی امام کے شاگرد ہیں, جیسے ہی سنا چوتھے امام سے تو اسی اسنا میں خاموش ہو گئے. پھر امام نے اس کی توضیح دی. امام نے بیان فرمایا, اگر کسی شخص کو پروردگار عالم جناب نوح جیسی عمر عطا کر دے, کون سی عمر؟ 950 سال تک جو جناب نوح نے تبلیغ کی تھی, اگر پروردگار عالم جناب نوح کو 950 سال والی زندگی دے دے اور وہ یوں ہی گزار دے کھیل کود میں, نہیں, رات میں وہ پروردگار عالم کی عبادت کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, اور دن میں وہ
روزے رکھتا رہے. کتنے تک؟ 1-2 مہینے کی بات نہیں ہو رہی, کتنے سال تک؟ 950 سال تک نمازیں بھی پڑھے, 950 سال تک روزے بھی رکھے. اب اس کے بعد صحیح اور مقام کے درمیان, وہ ان پہاڑیوں کے درمیان مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے. اب امام فرماتے ہیں قتل ہو گیا, نمازیں پڑھی, 950 سال تک روزے رکھے. اب اس حالت میں وہ پروردگار عالم سے ملاقات کرے کہ وہ ہماری ولایت, ہماری محبت کا انکار کرنے والا ہو, تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. ایک صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد پر. یعنی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی, روزے اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیوں؟ حاصل مان الجنہ, یہی تو جنت کا مطلب ہے. ہماری محبت, ہماری ولایت کے ساتھ تم جو زندگی گزار رہے ہو, ہماری محبت کے ساتھ زندگی گزارو اور عمل اندر. یہ جو تمہید پیش کی گئی وہ ایک لفظ کے لیے. سیدہ کی جو شہادت ہوئی ہے کیا ہے؟ شہید راہ ولایت. ولایت کی راہ میں جناب زہرا نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. سیدہ کی پوری زندگی امام علی کو پہچنوانے میں, امام علی کی حفاظت کرنے میں, اور امام علی کو حتیٰ کہ روایتوں میں یہ ہے کہ جب نبی کی شہادت ہو گئی تب ایسی صورت میں جناب زہرا نے امام علی کا ہاتھ پکڑا, اور پکڑنے کے بعد ایک ایک دروازے پہ گئی, اور جانے کے بعد کہا کہ اے لوگوں, کیا تم بھول گئے وہ غدیر کا موقع بھول گئے, وہ غدیر کا اعلان بھول گئے؟ یہ تمہارا امام ہے, امام, اس کو پہچانو. جناب سیدہ اگر امام علی کی امامت کو قبول نہیں کر رہے تھے, کیا علی کا کچھ بگڑ جاتا؟ نہیں, علی کا کچھ نہیں جاتا. نہیں, جناب سیدہ زمانے کو بتانا چاہ رہی تھی جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کا دین بھی برباد ہو گیا, اس کی نمازیں بھی برباد ہو گئی, اس کے روزے بھی برباد ہو گئے. لہذا جناب سیدہ راہ ولایت امام علی کو لے کر جاتی ہیں, اور جانے کے بعد لوگوں کو بتاتی ہیں, لوگوں یہ علی ہے, یہ امیر المومنین ہے, یہ تمہارا قبلہ ہے. اگر تم نے علی کو چھوڑ دیا تو نمازیں برباد, روزے برباد. اور جب سیدہ نے دربار میں اعلان کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا, اے فاطمہ, جس طرح سے تم یہ سمجھ کے آئی ہو کہ یہ فدق تمہارا حق ہے, لہذا تم نے آ کر سوال کیا, اگر خلافت علی کا حق تھا تو چاہیے تھا کہ علی بھی اعلان کرتے اور اپنا حق مانگتے. اب جناب سیدہ پہ ضروری تھا کہ ولایت کا دفاع کرے, اب ضروری تھا کہ اعلان کرے. جیسے اس نے سوال کیا, اے سیدہ یہ بتاؤ کہ جس طرح سے تم باغ فدق کے لیے آئی اور آنے کے بعد تم نے احتجاج کیا, اور احتجاج کیا اگر علی بھی خلافت کا حق رکھتے تھے تب علی کو چاہیے تھا وہ بھی اعلان کرتے, احتجاج کرتے, علی خاموشی سے گھر میں کیوں بیٹھے رہے؟ لہذا ضروری تھا, دفاع کی وقت بات آ گئی, لہذا سیدہ دفاع کرتی ہیں. جناب زہرا نے فرمایا کہ مثل الامام میں مثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. جناب زہرا نے جواب دے دیا کہ مثل الامام میں مثل الکعبہ, امام کی مثال علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. کہ سیدہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے. پھر سیدہ نے بتایا کہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے, اگر کعبے کا حق ادا کرنا ہے تو کعبے کے پاس جایا جائے گا, کعبہ دوسروں کے پاس نہیں آئے گا. اگر علی کا حق ادا کرنا ہے تو علی کے پاس جاؤ, علی تمہارے پاس
मसलुल काबा, अली की मिसाल काबे की तरह है, इमाम की मिसाल काबे की तरह, शहीद राह विलायत की राह में जहाँ जहाँ मौका आया अल्लाहु अकबर। और वो बात आपके जहनों में मौजूद है, अली जब सैयदा के दर पर आए और एक मुश्किल पेश आई और आने के बाद कहा, ए सैयदा ज़रा एक साइल ने सवाल कर लिया है और मेरे पास कुछ देने के लिए फेलन मौजूद नहीं है, ए सैयदा कुछ दे दो। रिवायत कहती है सैयदा ने चादर उठाई और उठाने के बाद कहा, ए अली इसको गिरवी रखो और रखने के बाद इसकी ज़रूरत को पूरी कर दो। अली ने चादर को लिया और लेने के बाद सैयदा से कहा, ए सैयदा तुमने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, ए सैयदा तुमने मेरी मुश्किल को दूर कर दिया। अल्लाहु अकबर। कायनात की जो मुश्किल दूर करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मुश्किल कुशाई हो उसे सैयदा कहते हैं। फातिमा की अज़मत मरकज़ बनाया है परवरदिगार आलम ने। और वाकई ये हदीस भी हदीस क़ुदसी बड़ी मशहूर है। क्या इरशाद हुआ, कुंतुम कंज़न मख्फिया, बहुत जहनों में मौजूद है कि मैं छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, बस मैंने क्या किया, मोहम्मद को पैदा कर दिया। यानी अल्लाह ने अपनी मार्फत किसके ज़रिए से कराई है, मोहम्मद के ज़रिए से। कुंतुम कंज़न मख्फिया, मैं छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, बस मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। यानी मोहम्मद के ज़रिए से मार्फत। अल्लाह खालिक है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। अल्लाह राज़िक है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। अल्लाह हई है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। यानी अल्लाह का कादिर होना, अल्लाह का हई होना, अल्लाह का मुरीद होना, अल्लाह का रहमान होना, ये सब कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। यानी अल्लाह ने अपनी मार्फत का ज़रिया मोहम्मद को करार दिया। अब सवाल ये है, मेरे महबूब तूने अपने मार्फत का ज़रिया मोहम्मद को करार दिया, क्या मोहम्मद की मार्फत नहीं कराएगा, क्या मोहम्मद की तारीफ नहीं करेगा, क्या मोहम्मद को नहीं पहचान पाएगा। एक वक्त आया कि जब चादर के नीचे पंजतन जब जमा हो गए, तब ऐसी सूरत में सवाल किया गया, हम तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा के बाबा हैं। यानी जब अल्लाह को अपनी मार्फत कराना हुई तो मोहम्मद को खल्क किया, जब मोहम्मद की मार्फत कराना हुई तो फातिमा को खल्क किया। जब अपनी मार्फत कराना हुई तो मोहम्मद को पैदा कर दिया, जब फातिमा की मार्फत कराना हुई तो फातिमा को मरकज़ बनाया। और बनाने के बाद फातिमा के इर्द गिर्द क्या फरमाए, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा को मरकज़ बनाकर रिसालत का भी तारुफ फातिमा के ज़रिए से किया, इमामत का ताल्लुक भी फातिमा के ज़रिए से किया, विलायत का तारुफ भी फातिमा के ज़रिए से किया, नबुव्वत का तारुफ भी फातिमा के ज़रिए किया। यानी फातिमा वो नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द इमामत भी है, विलायत भी है, रिसालत भी है, नबुव्वत भी है। जिसने फातिमा को छोड़ दिया उससे बाद न नबुव्वत है, न इमामत है, न रिसालत है। तो फातिमा को मरकज़ बनाया, विलायत का भी मरकज़, रिसालत का भी मरकज़, इमामत का भी मरकज़। यानी फातिमा वो नुक्ता है कि जिसके इर्द गिर्द इमामत भी है, जिसके इर्द गिर्द विलायत भी है, जिसके इर्द गिर्द नबुव्वत और रिसालत भी है। और वाक़ई क्या लुत्फ़ है इस हदीस किस्सा में, जब नबी को ज़ौक़ महसूस हुआ तो नबी घर से कहाँ चले हैं, सैयदा के घर की तरफ चले हैं। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह आप तो सरकार हैं, या नबी अल्लाह आप तो अफ़ज़ल मखलूक हैं, सरदारुल अंबिया हैं, सरदारुल मुरसलीन हैं। अरे किसी ज़ौजा की ले लेते आप रिदा,
کسی کی بھی چادر لے لیتے. اگر آپ اپنی زبان سے کہتے مجھے چادر چاہیے, تب ایسی صورت میں نہ جانے کتنے اصحاب آپ کے لیے چادریں لے کر آ جاتے, لائنیں لگ جاتی, صفیں لگ جاتی. لیکن آپ کو جب ذوق محسوس ہوا تو سیدہ کے در پر آئے چادریں لینے کے لیے, سیدہ کی چادر لینے کے لیے آئے. شاید نبی جواب دیں کہ میں چادر تو لے لیتا, لیکن زمانے کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دوسروں کی چادریں اور ہیں, سیدہ کی چادر اور ہے. دوسروں کی چادریں اور ہیں, سیدہ کی چادریں اور ہیں. تو جس کی چادریں سیدہ کی چادر کا مقابلہ نہ کر سکے تو دوسروں کی عورتیں سیدہ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ایک صلوات پڑھے یا سمجھ آل محمد پر. سیدہ کو مرکز بنایا ہے, اور سیدہ کی اہمیت جس کے ارد گرد ولایت و امامت کا تصور ہے. یعنی سیدہ وہ نقطہ ہے جہاں سے رسالت بھی چمک رہی ہے, ولایت بھی چمک رہی ہے, امامت بھی چمک رہی ہے. اور واقعی سیدہ وہ مرکز ہیں. اور یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے, حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, کہ اے محمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو یہ افلاک زمین و آسمان کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقت, اے محمد اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما, کہ اے محمد و علی اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. اب ظاہراً لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سیدہ کی واقعاً بڑی عظمت ہے, اب یہاں پر تو نبی اور علی سے افضل بتا دیا گیا اس حدیث میں. یہاں پر افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ ضرورت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نبی کا وجود نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود بیکار تھا, اور اگر علی کا وجود نہ ہوتا تب ایسی صورت میں یہ جو نبی نے اتنی زحمتیں کی ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے, یہ دین برباد ہو جاتا. لہذا ضروری تھا کہ نبی کے بعد نبی جیسا ہو, لہذا ضروری تھا کہ نبی کے بعد نبی جیسا ہونا چاہیے. اب جب نبی بھی ہیں علی بھی ہیں تب ایسی صورت میں فاطمہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ضرورت آئی کہ جس کے سلسلے سے اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ اس لیے کہا چونکہ جو احکام ہیں وہ دو طرح کے احکام ہیں, مشترک اور مختص. مشترک اعمال کیسے؟ جیسے مشترک یعنی جو مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں, کچھ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں, کچھ اعمال صرف اور صرف مردوں سے خاص ہے, اور کچھ اعمال صرف اور صرف عورتوں سے خاص ہیں. جیسے وہ اعمال جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے, جیسے نماز, روزہ, یہ مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے. صبح کی 2 رکعت مردوں پر بھی عورتوں پر بھی, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, یہ سب جس طرح سے مردوں پر واجب اسی طریقے سے عورتوں پر واجب ہے. اور آ جائیے روزہ بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن جہاد کا حکم کس پر واجب ہے؟ صرف اور صرف مردوں پر ہے, عورتوں پر جہاد نہیں ہے, عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے حجاب کا حکم صرف اور صرف خاص ہے کس سے؟ عورتوں سے. اب اس حدیث کا لطف دیکھیں جو فرما وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے اے محمد نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تم پڑھ کر دکھا دو گے, روزہ کیسے رکھنا ہے علی کر کے دکھا دیں گے, جہاد کیسے کرنا ہے علی کر کے دکھا دیں گے, روزہ کیسے رکھنا ہے اے محمد تم دکھا دو گے, لیکن حجاب کیسے کرنا ہے کوئی بیوی ہونی چاہیے
محمد پر. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تب ایسی صورت میں یہ جو دین، یہ جو اعمال تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتے. اور واقعاً سیدہ نے وہ کردار نبھایا ہے. عورتوں کے جو کردار تھے، جو نمونے عمل کے طور پر پیش کیے جاتے، ان تمام کرداروں میں سیدہ نے وہ کردار اپنایا کہ سیدہ کے کردار سے بہتر کسی کا کردار نہیں. زمانے نے بہت ساری عورتوں کے کردار پیش کیے، لیکن سیدہ جیسی کوئی ماں نہیں. ماں کا کردار ایسا ادا کیا کہ سیدہ جیسی کوئی ماں نہیں. بیٹی کا کردار ایسا ادا کیا کہ سیدہ جیسی کوئی بیٹی نہیں. زوجہ کا کردار ایسے ادا کیا کیونکہ عورتوں کے کردار کیا، یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا زوجہ ہوگی. سیدہ ماں ایسی بنی کہ سیدہ جیسی کوئی ماں نہیں. سیدہ بیٹی ایسی بنی کہ سیدہ جیسی کوئی بیٹی نہیں. سیدہ ماں زوجہ ایسی بنی کہ سیدہ جیسی زوجہ کوئی نہیں. ایک کردار باقی رہ گیا تھا کہ بہن کیسی ہونا چاہیے. سیدہ نے جناب زینب کی ایسی تربیت کی. اگر زمانہ دیکھے کہ بہن کیسی ہونا چاہیے تو زینب کو دیکھ لیں. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. سیدہ کو کردار بنا کر پیش کیا ہے، مرکز بنایا ہے ولایت کا، امامت کا، رسالت کا. یہ سیدہ ہے جس کے ارد گرد امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، نبوت بھی ہے. اور واقعاً 18 سال کی عمر رہی سیدہ کی، اور ایسے فضائل، ایسے مناقب. اللہ اکبر. ایک حدیث جناب زہرا کی، جناب زہرا کے سلسلے واقعی عظمت دیکھیں. ایک امام کون ہوتا ہے؟ حجت خدا، ولی خدا. چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علی الخلق. 11ویں امام سے بھی روایت ہے، 8ویں امام سے بھی حدیث ہے. نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدت فاطمہ حجت علینا. اللہ کہ نحنو حجج اللہ، بہت عظیم بات ہے حجت خدا ہونا، ولی خدا ہونا، کہ ہم مخلوقات پر حجت خدا ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہمارے پر حجت خدا ہے. نحنو حجج اللہ علی الخلق، کہ ہم مخلوقات پر کیا ہیں؟ حجت خدا ہیں. وجدت فاطمہ، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت خدا. اب جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہوں گے، جب خطبہ ہوتا ہے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں میرا مولا اے میرا مولا، یہ جو رزق عطا ہو رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی وجہ سے، یہ جو بارشیں نازل ہو رہی ہیں مولا آپ کی وجہ سے. ہواؤں کا چلنا، زمین کا باقی رہنا، آسمان کا باقی رہنا، سورج کا نکلنا، غروب کرنا، یہ سب مولا آپ کی وجہ سے. کھیتی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، بیج زمین میں ڈالا جا رہا ہے، وہ پھلدار درخت کی شکل میں وجود میں آ رہا ہے مولا آپ کی وجہ سے. ہوا آپ کی وجہ سے، چاند سورج آپ کی وجہ سے. یعنی حجت خدا وہ ہے حجت خدا کی وجہ سے، یعنی زمین کا وجود جو باقی ہے حجت خدا کی وجہ سے. حدیث ہے لولا حجت لساقط الارض بأهلها، کہ اگر وہی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تب ایسی صورت میں یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی چاند کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے، سورج کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے، ہواؤں کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے، دریا کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے، درختوں کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے، پہاڑوں کی حفاظت حجت خدا کی وجہ سے. یعنی امام کے وجود کے ذریعے سے چاند بھی محفوظ ہے، ہوا بھی محفوظ ہے، زمین بھی محفوظ ہے. یعنی پوری کائنات کیا ہے؟ حجت خدا کی وجہ سے محفوظ ہے.
لیے جو حجت خدا ہو اسے امام کہتے ہیں، جو امام کے لیے حجت خدا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کے وجود کی وجہ سے، فاطمہ کے وجود کی وجہ سے نحن حجت اللہ علی الخلق وجدت فاطمہ حجت علینا، کہ ہم مخلوقات پر حجت خدا ہیں اور جناب زہرا ہمارے اوپر حجت خدا ہے۔ اور سیدہ واقع راہ ولایت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا امام علی۔ جہاں پہچنوانے کی بات ہوئی وہاں امام علی کو لے کر جاتی تھی، پہچنواتی تھی۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کل سعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ اور بعد مماتہ۔ متقی انسان وہی ہے، صرف اور صرف تاکید کر دی کہ جو علی سے محبت کرے ان کی زندگی میں یا ان کے جانے کے بعد۔ جناب زہرا کے الفاظ ہیں کل السعید حق السعید، متقی پرہیزگار وہی ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہے۔ پوری زندگی سیدہ نے قربان کر دی اپنی اس ولایت کو بچانے میں، گھر گھر پہنچانا۔ آج جو ہمارے سینوں کے اندر واقع ولایت ہے یہ سیدہ کی، اپنے آپ کو سیدہ بھول گئی، اپنی تکلیفوں کو سیدہ بھول گئی۔ شہید راہ ولایت، ولایت کے راہ میں خود کو سیدہ نے قربان کر دیا۔ شب شہادت ہے، یقیناً تفصیلی مسائل ہوں گے، لیکن تصور کریں آپ، میں آپ سے ایک سوال کروں کہ رسول خدا کی شہادت کب ہوئی ہے؟ آپ کہیں گے 28 صفر کو۔ اگر آپ تصور کر لیں نا تو مسائل کے لیے جملے کافی ہیں۔ کب شہادت ہوئی ہے؟ 28 صفر۔ اور جناب محسن کی شہادت کب ہے؟ 1 ربیع اول کو۔ 28 سے 29 اور 30، یعنی نبی کو گئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے اور جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ نبی کو گئے ہوئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے اور یومت آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، 18 سال کی عمر ہے نا سیدہ کی، کیا اپنے گھر میں آپ نے اپنی بچیوں کو نہیں دیکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں تو بچیاں جوان ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں تو بچیاں جوان ہوتی ہے۔ ارے سیدہ پہ کون سا ظلم اٹھایا گیا؟ ارے کیسے مسائب پڑے کہ سیدہ 18 سال کی عمر میں عصے کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ ارے 18 سال کی عمر میں سیدہ عصے کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ ارے نبی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ارے ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ارے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، سردار الانبیاء، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کے کملی کے بارے میں بولنے والے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے نبی کی شہادت ہوئی، 2 دن گزرے اور دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ارے سیدہ کی کیا خطا تھی؟ ارے روایت کہتی ہے کہ اس بی بی نے فرمایا، اے بابا، ارے میرے اوپر آپ کی شہادت کے بعد ایسے مظالم ڈھائے گئے، اے بابا،
عزیزان محترم نبی کی شہادت ہوئی، ایک قاصد آتا ہے در سیدہ پر، اے زہرا علی کو باہر نکالو، ارے شہید راہ ولایت ہے نا۔ جناب زہرا نے فرمایا جا کر کہہ دو کہ علی کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ پھر ایک قاصد آیا، اے سیدہ علی کو باہر نکالو۔ سیدہ نے فرمایا ارے جا کر کہہ دو علی کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ ارے اب جب تیسری مرتبہ قاصد نہیں آیا بلکہ در سیدہ پر فوج آئی، اور آنے کے بعد کہا اے سیدہ ارے علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے کہا اے ظالمو، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے؟ اے ظالمو، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں حسن حسین کھیلتے تھے؟ اے ظالمو، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے ارے جہاں جبرائیل آتے تھے؟ ارے ظالموں نے کچھ نہ سنا، دروازے میں آگ لگا دی۔ ارے ظالموں نے، ارے شب شہادت ہے، ارے گریہ کر لیجئے۔ ارے حسین کی مجلس میں سیدہ آتی ہے، اے میرے عزادارو، میرے بیٹے پہ رونے والوں، آؤ میں تمہارے آنسو صاف کر دے رہی ہوں۔ فاطمہ کی مجلس میں کہیں حسن ہوں گے، کہیں حسین ہوں گے۔ اے عزادارو، ارے میری ماں کی قبر بھی شکستہ ہے، ارے پہلو بھی اے عزادارو، قبر بھی شکستہ ہے۔ ان ظالموں نے دروازے میں آگ لگا دی۔ ذرا آپ تصور کر لیجئے، دروازہ جل رہا ہے، ارے فاطمہ نبی کی اکلوتی بیٹی دروازے کو پکڑی ہوئی ہے، ارے کھجور کے درخت کا دروازہ۔ ارے اس زمانے میں دروازے کو روکنے کے لیے ایک مضبوط کیل لگائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، روایت کہتی ہے ادھر دروازہ جلا، ارے وہ کیل سلگتی ہوئی لکڑیاں، کیل گرم ہوئی، ان ظالموں نے دروازہ سیدہ کے اوپر گرایا۔ جلتا دروازہ، جلتی ہوئی کیل سیدہ کے بدن میں۔ سیدہ چیخیں مار رہی ہے، روایت کہتی ہے اللہ اکبر، جلتے دروازے پر سے ارے فوجیں گزر گئی، ادھر عاشور کو حسین کے جسم پر فوجیں گزری، ادھر جلتے دروازے پر سیدہ۔ سیدہ کے اوپر سے فوجیں گزر گئی، ارے محسن کی شہادت شکم مادر میں ہو گئی۔ میں کہوں اے رباب، کربلا میں عاشور کے دن تمہارا بچہ بھی شہید ہوا، اور مدینے میں فاطمہ کا بچہ بھی شہید ہوا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اے رباب، تم نے اصغر کو آغوش میں لے لیا، کپڑے پہنا لیے، پیار کر لیا۔ ہائے رے سیدہ، سیدہ کی غربت، سیدہ کا بچہ شکم مادر میں۔ اللہ اکبر، جلتا دروازہ گرا، فوجیں گزر گئی، علی جیسا صابر باپ، ہائے رے غربت علی، فاطمہ کو پیٹا گیا، علی کے گردن میں رسی کا پھندا
کی گردن میں بندہ ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد اللہ اکبر اس طرح سے علی کو کھینچا گیا جس طرح سے جانور کی گردن علی کی گردن میں بندہ ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر گئے. روایت کہتی ہے شہزادی غش میں تھی، جیسے غش فاقہ ہوا اب کیا دیکھا، حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، زینب ام کلثوم رو رہی ہے. بس اسی اثنا میں دیکھا کہ علی نظر نہ آئے، علی کا امامہ نظر آیا. اللہ اکبر، شہید راہ ولایت اپنا درد بھول گئی. اے زینب آپ کا بابا کہاں گیا، کہاں ماما دیکھ لیجیے. سیدہ اپنا درد بھولی دوڑتی ہوئی گئی، دامن علی کو پکڑا. اے ظالمو، فاطمہ دامن نہیں چھوڑے گی. کنفوس کو حکم دیا، کنفوس نے ایسا دستہ مارا فاطمہ سے دامن چھوٹا. علماء نے بیان کیا ارے دامن چھوٹا لیکن فاطمہ اس ہاتھ سے کبھی تصویر نہ پڑ گئی. سیدہ اس ہاتھ سے کبھی تصویر نہ پڑ سکی. اللہ اکبر، قیامت ہو گئی. علی ایک وہ منظر آ گیا کہ سیدہ دوڑ رہی ہے، بدعا کرنے والی ہے. علی نے کہا فاطمہ تمہیں میرے آقا واسطہ، بدعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. قیامت ہو گئی. ارے سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. روایت کہتی ہے شب شہادت ہے، میں مصائب ختم کر دیتا لیکن شہادت پڑھنا ہے. شب شہادت ہے، آپ رو چکے ہیں، گریہ ادا ہو چکا، مال مجلس ادا ہو چکا، لیکن چند دقیقے رک جائیے. روایت کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. آخری ایام ہیں. سیدہ کو معلوم ہے کہ اب یہ آخری دن آ چکے ہیں. اب وہ گھڑی بھی آ جاتی ہے کہ کسی نے آ کر کہا ہے سیدہ ہم نے سنا ہے کہ مدینے میں نانا کے مؤذن بلال بھی آئے ہیں. سیدہ نے بلایا، بلال تشریف لے کر آئے، کہا کہ سلام کیا. سیدہ نے جواب سلام دیا اور دینے کے بعد کہا ہے بلال ارے نانا جمع میرا بابا چلا گیا، اے بلال تم بھی چلے گئے. تو کہنے لگے اے شہزادی میں نے عہد کیا تھا کہ نبی کی شہادت کے بعد میں مدینہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی آئے تھے، گریہ کر رہے تھے. جاؤ میری بیٹی بلا رہی ہے، اے بلال مدینے جاؤ. اے بی بی آپ کے بابا کا حکم تھا آ گیا. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اے بلال بڑے دل سے آذان نے سنی ہے، ارے جا آذان کہتے. بلال نے کہا اے سیدہ میں نے عہد کیا ہے کہ نہ آپ کے بنا بابا کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ آپ کا حکم ارے نانا کا حکم ہے میں کہوں گا. اے بلال اتنا احترام، ارے تم غلام ہو کر احترام کر رہے ہوگے، ارے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے. اے بلال جاؤ اذان کہو. بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اللہ اکبر. ادھر جیسے ہی اللہ اکبر کیا ارے زہرا کا گریہ بلند ہوا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے زہرا کا گریہ بلند ہوا. جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سلمان دوڑتے ہوئے اے بلال رک جا.
सैयदा अस्मा से कह रही है, ऐ अस्मा, अरे देखो मुझे लग रहा है आज मुलाकात का दिन है। ऐ अस्मा, आज अलविदा का दिन है। ऐ अस्मा, बर्तन साफ कर दिए हैं। ऐ अस्मा, बच्चों के लिए खाना तैयार कर दिया है। ऐ अस्मा, जब मेरे छोटे छोटे शहजादे आए, ऐ अस्मा, मेरे बच्चों को खाना खिला देना। ऐ अस्मा, मैं हुजरे में जा रही हूँ। ऐ अस्मा, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझ लेना फातिमा जिंदा है। ऐ अस्मा, अगर तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हो जाए समझ लेना फातिमा रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। अस्मा कहती है, हुजरे पे कान लगाया, तस्बीह और तहलील की आवाज सुन रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला सुभान अल्लाह। अरे ये अस्मा सुनती जा रही है, कयामत हो गई। अस्मा ने जब सैयदा की आवाज ना सुनी फौरन हुजरा खोला, सैयदा को देखा, बेसाख्ता का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे दुख्तरे नबी, अरे दुख्तरे नबी हमें छोड़कर चली गई, कयामत हो गई। इसी असना में दोनों शहजादे वारिद खाना हो गए। जैसे ही घर पर आए, अस्मा ने दोनों शहजादों को लिया, आओ मेरे शहजादों, अरे आकर खाना नोश कर लो। एक मर्तबा छोटा शहजादा कहता है, ऐ अस्मा, अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने देखा है कि कभी मैंने अपनी माँ के बगैर खाना? ऐ अस्मा, क्या तुमने देखा है कि कभी हमने अपनी माँ के बगैर खाना खा? ऐ अस्मा, जब तक माँ नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे। का बेटा खाना खा लो, का नहीं माँ के बगैर खाना नहीं खाएंगे। का हुजरों में जाओ, तुम्हारी माँ आराम कर रही है। दोनों शहजादे दौड़ते हुए दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, ऐ मादर गिरामी हमारा सलाम कबूल करो। आवाज लाई, ऐ माँ, दौड़ते हुए मस्जिद में आए, ऐ बाबा, कयामत हो गई। ऐ बाबा, कयामत हो गई है, हमारी माँ, अरे आवाज नहीं दे रही। अली ने अमामा फेंका, दौड़ते हुए घर पर आए और आने के बाद फातिमा को देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली जैसा साबिर इमाम गमगीन हो गया। मैंने मसाइब को मुख्तसर किया, रिवायत कहती वो वक्त भी आ गया कि अली ने सैयदा को गुस्ल कफन के लिए, चूंकि जनाब ज़हरा की वसीयत थी, ऐ अली ऐसा ऐसा करना, जो सैयदा ने वसीयतें की थी, ऐ अली रात की शब में तारीकी में मुझे मेरा जनाजा उठाना और गुस्ल तुम देना और मेरी कब्र पर तिलावत कुरान करना। ऐ अली मेरा छोटा शहजादा, अरे रात में प्यासा हो जाता है, अरे हुसैन को रात में पानी पिला देना। ऐ अली, अल्लाह अकबर, साबिर इमाम है, तख्ते पर लिटाया, सैयदा को गुस्ल देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अली की क्या कैफियत रही होगी। फरमाते जा रहे हैं, अली हिफाजत ना कर सका। ऐ फातिमा, तेरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, उस जालिम ने कैसा तमाचा लगाया। अली गुस्ल देते जा रहे हैं, इसी असना में फरमाया, ऐ फातिमा, अरे आप तो शरीयत से वाकिफ हैं, आपको शरीयत के सारे हुक्म मालूम है। ऐ बीबी, आप जानती हैं ना, जब गुस्ल दिया जाता है तो पानी
بدن کے سارے حصے پر پہنچایا جاتا ہے۔ اے فاطمہ آپ کو معلوم ہے نا پانی بدن کے سارے حصے پر پہنچایا جاتا ہے۔ اے فاطمہ آپ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہے۔ اے فاطمہ اپنا ہاتھ ہٹا لو تاکہ علی پانی ڈالے۔ علی کا حکم ہوا، فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا، علی جی فاطمہ کا ہاتھ ہٹا، ارے علی چیخ مار کے رویا۔ کسی نے پوچھا مولا ارے اتنی بلندی سے کیوں چیخ ماری؟ کہا فاطمہ کی پسلیاں۔ ارے فاطمہ کی پسلیاں شگفتہ ہو گئی۔ ارے فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، وہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ غسل و کفن ہو گیا۔ اب آخری الوداعی زیارت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا اے بیٹا حسن آؤ، ارے ماں سے رخصت ہو لو۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا اور رخصت ہو گئے۔ آؤ زینب آؤ، زینب آئی، ارے رخصت ہو گئی۔ اے بیٹا حسین، اے ام کلثوم آؤ، ارے رخصت ہو لو۔ زینب رخصت ہو گئی، ام کلثوم نے الوداع کہا، حسن رخصت ہو لیے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا آجا میرے لال حسین آجا، ارے تو بھی رخصت ہو لے۔ ایک مرتبہ فرمایا اے بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی ارے حسین نہیں آئے گا۔ بندے کا من ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے، آجا میرے لال۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، اے ماں ارے آج آپ نے بلایا، حسین آ گیا، ارے کل حسین۔ علی نے جنازے کو لیا، بس آخری روایت مجلس رحمت تمام روایت کہتی جتنا آپ گریا کر چکے ہیں بس آخری روایت سن لیجئے۔ ارے علی کا ایک لقب ہے امین اللہ، اللہ کا امین، یعنی جتنی امانتیں تھیں علی نے اتنے اچھے سے ادا کی کہ علی کا لقب پڑ گیا امین اللہ، اللہ کی امانتوں کا امین، امانتیں ادا کرنے والا۔ روایت کہتی ہے کہ جب علی نے فاطمہ کے جنازے کو لیا اور لینے کے بعد جب قبر مبارک کے پاس پہنچے اور جیسے ہی دیکھا کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، علی نے فاطمہ کو لیا، ہاتھ بلند ہے لیکن علی جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن فاطمہ کو نبی کو نہیں دے رہے ہیں۔ ایک گریہ کرنے لگے، نبی نے پوچھا اے علی گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا اے نبی مجھے معاف کر دینا، اس لیے چونکہ میں فاطمہ کی آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اے نبی جب فاطمہ آپ نے دی تھی تو پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، جب آج علی واپس کر رہا ہے فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہے، پہلو شکستہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔
مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ روکے سرور نے کہا آنکھ تو کھولو اماں، اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں، یاد نانا کی جو آئی ہے تو رو لو اماں، تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ شاک ہے آپ کی ہم سب پہ جدائی اماں، جانے کو چاہے شہ کرب و بلائی اماں، چرخ نے کیسی گھڑی ہم کو دکھائی اماں، ہم سے مت روٹھیے نانا کی دہائی اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ اشک آلود فضا غم کی گھٹا چھائی ہے، ہر کلی گلشن اسلام کی مرجھائی ہے، ہائے کس موڑ پہ تقدیر ہمیں لائی ہے، آل احمد پہ مصیبت کی گھڑی چھائی ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ کون بابا کو مصائب میں دلاسا دے گا، ہم غریبوں کو بھلا کون سہارا دے گا، بحر غم کیسے سفینے کو کنارا دے گا، دھیان ہر حال میں یوں کون ہمارا دے گا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ ابھی نانا کی جدائی کا عالم تازہ ہے، فرقت احمد کونین کا غم تازہ ہے، قلب مضطر میں غم شاہ امم تازہ ہے، اب اسیروں پہ فلک کا یہ ستم تازہ ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے
आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। सुन के मुज़्तर की वो चरखे कोहन काँप उठा, कल्बे कौनैन बसद रंजो महन काँप उठा। कब्रे अतहर में पैगंबर का बदन काँप उठा, कहते कहते यही सरवर का सुखन काँप उठा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। सुन के सरवर का सुखन बंदे कफन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन फलक थर्राया। हाथ फैला के ज़की आले हसन फरमाया, आ गले लग जा मेरे अपना ये कहना बेटा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। हाथ खोल के मातम करें, शबे शहादत है, रस्म ना मातम करें, हाथ खोल के मातम करें। माशाअल्लाह सब जवान हैं। चंदी जी रात की मजलिस नहीं, शबे शहादत की मजलिस है। हाथ खोल के जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़हरा पर कैसा गुर्बत का वक्त आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। कोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। जैसे जैसे बुतूल रोती थी, कह कहे उनके बढ़ते जाते थे। सत जिनको बुतूल लाई थी, अश्क दोनों गवा बहाते थे। सत्य मसरूफ मुस्कुराने में ना किसी को भी तरस आया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली
محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے تیرے ممبر پہ بیٹھے غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے لعین نے بابا سر دربار میں اڑائی ہے پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کرتے تھے نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہے کہ جو بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے کوئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے جب سے سایہ تیرا اٹھا سر سے ایک لحظہ سکون نہ پایا ہو کہ ذرا رسول کی بیٹی کلمہ گویوں نے اتنا رلوایا تیرے بانا تیرے مدینے میں باب تطہیر کو جلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے تیری مسجد میں میرے بابا میری سچائی پہ سوال اٹھا ہو قیامت بھی کیا بھلا
मुस्कुराया है। रोगी जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। रोगी जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। ये वो बीबी है कि मोहम्मद भी जिसको उम्मे अभी कहते थे। वो सवाली बनी खड़ी थी मगर सामने कुर्सियों पे बैठे थे। उसको मुस्लिम कहूँ भला तू कर, जिसने बीबी का दिल दुखाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोगी जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। हुसैन रो रो कर है बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। तुम्हारे लाल को पालेगा कौन है अम्मा। कदम कदम पे संभालेगा कौन है अम्मा। तुम्हारे लाल ने खाई अगर कहीं ठोकर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर नबी का पुरसा दिया था सता के अम्मा के फिर से घर ना जला दे वो आके अम्मा। तुम्हारा पुरसा हमें देने लोग आए अगर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। तुम्हारी तरह है अम्मा छुपा गए
سے لیے ہمیں حیدر ہے بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر یہ ماں کی لاش پہ بولے حسین رو رو کر بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر جیسے روتے ہیں کہ ماں کی روح تڑپتی ہے حسن کے پاؤں سے جیسے زمین نکلتی ہے ہے آسم جیسے حسین کے اوپر ہے بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر یہ ماں کی لاش پہ بولے حسین رو رو کر بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر یوں لگ رہا ہے کہ آواز ماں نے دی ہے ابھی یہ مر نہ جائے کہیں کر بلا سے پہلے ہی سارا بھائی کو زینب مضطر ہے بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر یہ ماں کی لاش پہ بولے حسین رو رو کر بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر حسین دیکھنے اماں کا منہ آتے تھے یہ کہہ کے روتے تھے شبیر گش بھی کھاتے تھے قریب آؤں گا اماں مجھے بلائے اگر ہے بچھڑ کے تم سے نہ جی پائے گا تمہارا بسر یہ ماں کی لاش پہ بولے حسین